کاف میں کتے یعنی ڈوکی کے اپنے اگلے پاؤں پھیلانے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اور جب اصحاب کاف دائیں اور بائیں کروٹ بدل رہے تھے تو کتا کیوں نہیں پلٹ رہا تھا؟ ہم میں سے اکثر نے سورہ کاف سینکڑوں مرتبہ تلاوت کی ہوگی، مگر شاید ہی کبھی اس بات پر غور کیا ہو کہ قرآن نے کتے کے پلٹنے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ اصحاب کاف کو دائیں اور بائیں پلٹایا جاتا رہا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سڑن پیدا نہ ہو۔ ایک جرمن طبی سائنسدان نے کہا کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے قرآن مجید کا ترجمہ شدہ نسخہ پیش کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ نوجوان کے جانے کے بعد کسی کو شرمندہ کیے بغیر اسے کوڑے میں پھینک دوں گا، مگر میں اسے بھول گیا اور جہاز میں سوار ہو گیا، اور پرواز طویل اور بور تھی۔ جیب میں رکھا ہوا وہ نسخہ یاد آیا تو میں نے اسے نکال کر ورق الٹنے شروع کیے۔ میری نظر سورۃ الکہف پر پڑی تو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور 2 آیات نے میری توجہ اپنی طرف مشغول کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا تھا، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان پر جھانک کر دیکھ لیتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تمہیں ان سے خوف بھر جاتا۔ یہ سورہ کاف کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے آگے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں نیند کے دوران پلٹایا جا رہا تھا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سڑن نہ بنے، کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایک ہی حالت میں تھے۔ لیکن مجھے حیران کیا وہ پہلا حصہ جس میں بتایا گیا تھا کہ سورج کی روشنی غار میں داخل ہوتی تھی مگر ان کے جسموں پر براہ راست نہیں پڑتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں روز غار میں آتی تھیں مگر انہیں براہ راست نہیں چھوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ طبی طور پر یہ بات ثابت ہے، اگر کسی مریض کو طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رہنا پڑے تو کمر یا جسم پر زخم نہ بننے کے لیے جگہ ہوادار ہونی چاہیے اور بلا واسطہ سورج کی روشنی ہونی چاہیے، لیکن براہ راست دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ پھر جب اس نے اگلی آیات پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی نیند کے دوران جسم کو حرکت دینا زخموں اور سڑن سے بچاتا ہے، مگر جس بات نے اسے انتہائی حیران کیا وہ یہ تھی کہ کتا تو نہیں پلٹایا جا رہا، وہ صرف غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا 309 سال تک، مگر اس کا جسم نہ سڑا نہ زخمی ہوا۔ یہ بات اس جرمن ڈاکٹر کو مزید تحقیق پر ابھار گئی۔ مطالعہ کیا فزیولوجی میں، اور اس نے کتوں کی جسمانی بناوٹ پر حیرت انگیز طور پر دریافت کیا کہ کتوں کی جلد کے نیچے ایسے غدود پائے جاتے ہیں جو ایک خاص مادہ خارج کرتے ہیں۔ یہ مادہ جسم میں زخم یا سڑن کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ جب تک کتا زندہ ہو ہوا وہ حرکت نہ بھی کرے، اس لیے اصحاب کہف کا کتا پلٹنے کے محتاج نہ تھا۔ یہی قرآنی معجزہ اس جرمن سائنسدان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ نتیجہ تحریر اور اس کہانی کا مقصد: سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غیر مسلم سائنسدان نے صرف پہلی مرتبہ سورہ کہف پڑھتے ہی ان نکات کو محسوس کیا، جبکہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ دوستو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے معجزہ ہے، اور معجزہ ہے۔ اس میں ہر بات حکمت پر ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ان اصحاب کہف کو 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا، لیکن ان کو
دائیں طرف بھی کروٹ دی جا رہی تھی، بائیں طرف بھی کروٹ دی جا رہی تھی، لیکن ان کے سامنے غار کے منہ کے آگے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جو اسی طرح اسی حالت میں تھا، تاکہ وہ اپنا نہ جسمانی کروٹ بدل رہا تھا، نہ ہی دوسری طرف نہ تیسری طرف، اسی حالت میں جس حالت میں انہوں نے بٹھائے رکھا تھا اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ لہٰذا اس چیز کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی ہی مہربانی کر رکھی ہے، اور جانوروں اور انسان میں کتنا فرق کر رکھا ہے، اور انسان کو کتنی نرم جگہ، کتنی ہوادار جگہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ قرآن نے ہمیں واضح کر دیا۔ آج کے دور میں جا کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ آئی کہ کتے کے پاؤں میں ایسے غدود پائے جاتے ہیں جو وہ سالوں سال اگر اسی جگہ پہ کھڑا رہے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے 2-3 گھنٹے تک ایک سائڈ پہ سوتا رہے تو اس کا سونا غیر جانب ہو جاتا ہے، تکلیف کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں یا کوئی بھی حصہ انسان کا سن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن یہاں 309 سال تک سلائے رکھنے کے بعد بھی اصحاب کہف اسی حالت میں کوئی بیماری نہ لگنے پر، کوئی جگہ زخمی نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ اٹھایا۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور یہ قرآن کی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے ساتھ کتنی ہمدردی، کتنی ہی پیارا سلوک کر کے انہیں محفوظ رکھا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرما دیتا ہے اپنی ایمان میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا۔